اس وقت دنیا نہایت ہی پریشانی کے اندر مبتلا ہے اور ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں کے آنکھوں کے سامنے کرونا وائرس ہی گھوم رہا ہے اور پھر مدارس، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بند کر دی گئیں اور مزید لوگوں کو خوف و ہراس کے اندر گویا مبتلا کر دیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مرض ہو، کوئی بھی وبا ہو تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا یہ ہر ملک کے باشندوں کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ اور جس طرح یہ بیماری چائنا سے شروع ہوئی اور پھر کرتے کرتے دنیا کے بہت سارے ممالک کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کے اندر بھی داخل ہوئی تو لوگوں کے اندر ایک خوف و ہراس جو ہے وہ پھیل گیا۔ سعودی عرب کے اندر سعودی حکمرانوں نے بیت اللہ کا طواف روک دیا، وہاں پر نماز جمعہ ادا کرنے سے مسلمانوں کو روکا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس علاقے کے اندر طاعون پھیل جائے، یہ طاعون ہی ہے، کوئی بھی وبا، کوئی بھی بڑی بیماری جب پھیلتی ہے، جب دور بدلتا ہے تو اس کا نام بدلتا رہتا ہے۔ تو اس وقت طاعون پھیلتا تھا، آج یہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس علاقے کے اندر طاعون پھیل جائے، کوئی شخص اس علاقے سے بھاگے نہ، کوئی باہر نہ جائے، اور جس علاقے کے اندر وہ بیماری پھیلی ہوئی ہو کوئی شخص اس علاقے میں داخل بھی نہ ہو۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے بیماریوں سے ملک کو محفوظ رکھنے کا، جس طرح بہت سارے ملکوں نے اپنے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا کہ نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا اعتقاد، ہمارا ایمان، ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے لگنی ہے اور اللہ ہی اس سے شفا عطا فرمانے والا ہے۔ یہ ایک مومن کا کامل ایمان ہونا ضروری ہے، اور اس ایمان ہی کے سبب چائنا جہاں سے یہ وائرس شروع ہوا، یہ بیماری شروع ہوئی، وہاں کے لوگ جوگ در جوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اتنا کامل یقین رکھتا ہے کہ ہم سب اس پریشانی کے اندر مبتلا ہیں اور ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کب مر جائیں گے، اور مسلمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھے ہوئے بڑی آرام سے اور سکون سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ ہمت اور توفیق اس کو ایمان کی قوت نے عطا کی، تو بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جہاں سے یہ وائرس شروع ہوا تھا وہاں کے لوگ تو مساجد کی طرف آنا شروع ہو گئے، دین کی طرف آنا شروع ہو گئے، قرآن پاک پڑھنا شروع ہو گئے، مگر اب جن ملکوں کے اندر داخل ہو رہا ہے اور کچھ اثرات نظر آ رہے ہیں، وہاں پر مساجد کو بند کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، وہاں پر نماز باجماعت ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہ طرز عمل ایک مسلمان کا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا کامل یقین ہے اور یہی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی بیماری کے اندر مبتلا کرنا چاہے تو پوری دنیا ہمیں اس سے بچانے میں لگ جائے تو نہیں بچا سکتی، لیکن اگر پوری دنیا ہمیں کسی بیماری کے اندر مبتلا کرنے میں لگی ہوئی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتا ہو، کوئی بھی ایسی پاور نہیں ہے دنیا کی جو ہمیں اس بیماری کے اندر مبتلا کر سکے۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کہ بیماری اگر اللہ نے ہمیں لگانی ہی ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے آئے گی اور شفا بھی اللہ نے ہی دینی ہے۔ کیا بغیر وائرس کے موت نہیں ہوئی؟ بغیر وائرس کے بھی موتیں ہوتی ہیں، اور اب بھی ہو رہی ہیں، ہونے والی ہیں، ہوں گی، ہوتی رہی ہیں۔
تو موت اٹل ہے پر حق ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں گے تو پھر سعودی عرب کے حکمران بھی بیت اللہ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ کعبۃ اللہ کو کھول کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے سب سے مبارک گھر بیت اللہ کا طواف کرنے کی لوگوں کو اجازت دے دیں گے۔ اور اگر تم اتنا ہی ڈرتے ہو اس وبا سے تو خدا کا خوف اب زیادہ کرو نا۔ یہ کرونا وائرس کے حوالے سے کسی نے چند اشعار لکھے تھے تو مجھے بڑے اچھے لگے اور بڑے مناسب بھی لگے اس موضوع کے حوالے سے۔ اگر تم اتنا ہی خوف رکھتے ہو اس وبا کا تو خدا کا خوف اب زیادہ کرو نا۔ اور اگر تم خوف رکھتے ہو خدا کا، اگر تم خوف رکھتے ہو خدا کا تو یتیموں پہ ظلم تم مت کرو نا۔ اور ہمارے سب گناہوں کی سزا ہے، یہ ہمارے سب گناہوں کی سزا ہے، معافی مانگو، سب توبہ کرو نا۔ اور جو دولت جمع تم کرتے ہو لوگو، جو دولت جمع تم کرتے ہو لوگو، غریبوں پہ کبھی خرچہ کرو نا۔ اور نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے، سکول سے بھی چھٹی، کالج سے بھی چھٹی، یونیورسٹی سے بھی چھٹی اور بہت سارے کاروبار بھی بند، لیکن پھر بھی نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے، کبھی مسجد بھی آ جایا کرو نا۔ اگر اتنا ہی خوف رکھتے ہو اس وبا کا تو خدا کی یاد اب زیادہ کرو نا۔ اس لیے اس وبا کے اندر ہمیں ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کامل ایمان رکھنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کامل طریقے سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور یہ دعا بڑی مشہور ہوئی ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ آپ یہ دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے بھی اور ہر بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ کہ کرونا وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف لو لگائیں، بیماریوں سے اللہ نے ہمیں بچانا ہے۔ اور جو نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اگر یہ ساری دنیا بھی ہمیں کرونا وائرس میں مبتلا کرنے میں لگ جائے اور اللہ ہمیں بچانا چاہے تو کوئی بھی ہمیں اس بیماری میں مبتلا نہیں کر سکتا، اور شفا من جانب اللہ ہے۔ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں، آپ گرم پانی پئیں، آپ ماسک وغیرہ احتیاطی طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں استعمال کریں۔ اگر کوئی نزلہ زکام والا شخص ہے تو وہ کسی سے ہاتھ ملانے میں گریز کریں، اس کو خود چاہیے کہ وہ بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ لیکن اگر کسی کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کی جو سنتیں وغیرہ ہیں یہ آپ اپنے گھروں میں، اب تو یہ تحقیق کر کے سائنسدان ہمیں کہنے لگے ہیں، میرے آقا نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا ہے کہ غلاموں جو وضو کر کے سنتیں ادا کر کے جو گھر سے چلتا ہے اللہ قدم قدم پر اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان کے اندر نماز نہیں ہوتی، تو لہٰذا گھروں کے اندر اپنی نفلی نماز پڑھا کرو، سنتیں گھر سے ادا کر کے آئیں۔ فرض جماعت میں شامل ہونا یہ لازم ہے، چاہے جنگ کی حالت ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی جماعت سے نماز پڑھنا یہ لازم ہے۔ صحیح تندرست آدمی جو کسی بیماری کے اندر مبتلا نہ ہو اس کے لیے جماعت کا چھوڑنا بالکل جائز نہیں ہے، لہذا مساجد کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔